بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ 48 سورۃ البقرہ سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ محتشم سامعین حضرات، فدیہ نہ ہونا، شفاعت نہ ہونا، یہ تمام عذاب کافروں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے ہی خاص ہیں۔ مومنین کی شفاعت بھی ہوگی اللہ کے حکم سے، نیک لوگ ان کی مدد بھی کریں گے، اور کافر مومن کا فدیہ بن کر دوزخ میں جائیں گے، ان کی دوزخ کی جگہ سنبھالیں گے۔ لہذا یہ آیہ مبارکہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جن میں شفاعت وغیرہ کا ثبوت ہے۔ محتشم سامعین، اگر قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کا بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کی نفی کر دی۔ قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ خالق کائنات نے یہ جو فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ دے سکے گا، یہاں پر نفس سے مراد کافر ہے، نہ ہر نفس۔ علامہ بیضاوی نے لکھا، یہ آیت جو ہے کفار کے لیے مخصوص ہے، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ان کا نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ کفار کے لیے ہے۔ گنہگار مومن کے لیے شفاعت پر احادیث قرآن کی آیات حد تواتر کو پہنچی ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔ نیز آیت کا نزول یہود کے اس غلط عقیدہ کے بطلان کے لیے ہوا، وہ سمجھتے تھے ان کے اعمال اور عقائد جیسے بھی ہوں ان کی نجات یقینی ہے، تو خالق کائنات نے ان کے اس سمجھ کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس دن تمہارا کوئی بھی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ محتشم سامعین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے شفاعت کے ثبوت میں قرآن و حدیث کے دلائل قاہرہ موجود ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت نافع نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ نیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
انا اول الشافعین و اول مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلے میں وہ ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا مجھے شفاعت کرنے یا آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، کیونکہ وہ سب کو عام اور کفایت کرنے والی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ شفاعت صرف متقین کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ گنہگاروں، خطا کاروں اور سیاہ کاروں کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث شفاعت اتنی زیادہ ہیں کہ محدثین فرماتے ہیں متواتر المعنی ہیں، اور احادیث متواترہ قطعی الدلالہ سے قطعی عقائد اور قطعی احکام اور ضروریات دین جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ محتشم سامعین، قرآن مجید میں جہاں پر بھی شفاعت کی نفی فرمائی گئی وہاں سے مطلب یہ ہے کہ یہ خود بخود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ تو حقیقت بات ہے، یہ تو اٹل بات ہے، خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین جس کو اختیار عطا فرمائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص اویس کرنی یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شفاعت کے سبب سے بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک قبیلہ کی کریں گے، کچھ ایک جماعت کی کریں گے، کچھ ایک شخص کی کریں گے، حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں جس شخص کے دو پیشرو، دو کم سن بچے فوت ہو جائیں وہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے، یعنی کہ اپنے باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک پیشرو ہو، فرمایا اے صاحبہ خیرات، اس کو وہ ایک پیشرو ہی جنت میں لے جائے گا۔ یہ حضور سید عالم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئیں۔ ایک ماں کی مسافت سے میری مدد کی گئی، تمام مروع زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا، اور میری امت میں سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، اور فرمایا مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو کما حق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔